الدین الخالص. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من صفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، مسلسل دو راتوں کی جگائی اور لگاتار تقریروں کی وجہ سے آج گلا جو ہے وہ نہایت خراب پوزیشن میں ہے، اور جب عام بات چیت کرنا مشکل ہو رہا ہے تو تقریر کرنا تو اور بھی مشکل ہے. ہمارے بھائیوں نے کافی کوشش کی، گرم پانی پیا، کئی دوائیں کھائیں، مگر گلا جو ہے وہ بالکل بیٹھا ہوا ہے. دعا کیجیے اللہ تعالی مجھے کم سے کم کچھ اہم باتیں، کچھ ضروری باتیں اپنے عنوان کے تعلق سے اس انداز میں بول سکوں کہ آپ تک پہنچ جائیں، اور اللہ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. میرے بھائیوں، ذی الحجہ کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ہے، اور اس مہینے کی 10 تاریخ کو ہم اور آپ اپنا دوسرا اسلامی تہوار عید الاضحیٰ مناتے ہیں. یہ جو تہوار ہے، اس تہوار پر ہم قربانی کرتے ہیں. قربانی کا یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے. ہزاروں برس پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر اسماعیل کے گلے پر اللہ کے حکم سے چھری چلائی تھی. یہ الگ بات ہے. اللہ نے اسماعیل کو بچا لیا، اور وہ چھری ایک دمبے پر چلی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے نمونہ بنا دیا. سوال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایسی کیا خاص بات تھی؟ بھئی ان کے اندر ایسا کون سا کمال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے عمل کو قیامت تک کے ایمان والوں کے لیے نمونہ بنا دیا؟ اس سوال کا جواب قرآن کے پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ دیتا ہے. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِيَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ.
فرمایا ابراہیم کے طریقے سے جو ہٹے گا وہ بے وقوف ہوگا. عقل مند آدمی، جینیس آدمی، سمجھدار آدمی ابراہیم کا طریقہ چھوڑ نہیں سکتا. اور ابراہیم کون تھے؟ فرمایا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ابراہیم ہمارے چنے ہوئے بندے تھے، ہمارے برگزیدہ بندے تھے، ہمارے پیغمبر تھے، ہمارے نبی تھے. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی ابراہیم کا بہت اونچا مقام ہے. اب اگلا جملہ سنیے قرآن کا. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. ابراہیم کی خاص بات یہ تھی کہ ابراہیم سے جب بھی ان کے رب نے کہا کہ اے ابراہیم تو میرا حکم مان جا، ابراہیم نے کہا میں مان لیتا ہوں. ابراہیم نے کبھی اللہ کے حکم پر سوال نہیں اٹھایا. آج ہم لوگ ذرا ذرا سے فائدوں کے لیے اللہ کے شریعت کی دھجیاں اڑاتے ہیں، اپنے ذرا ذرا سے مفادات کے لیے اللہ کے قانون کی دھجیاں اڑاتے ہیں. ابراہیم وہ ہے اللہ کے ہر حکم پر ابراہیم نے بس ایک ہی لفظ کہا اسلمت، اے اللہ میں تیرے حکم پر اپنا سر جھکاتا ہوں، سر تسلیم خم کرتا ہوں. اللہ نے کہا ابراہیم اپنے وطن کو چھوڑ کے نکل جا. ابراہیم چھوڑ کے نکل گئے. باپ نے گھر سے نکالا، ابراہیم گھر چھوڑ دیے. قوم کو توحید کی دعوت دی، قوم کے لوگوں نے ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا. ابراہیم کی پیشانی پر کوئی بل نہ آیا. کبھی غور کرو میرے بھائیوں، ابراہیم کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے سوچو. ابراہیم کا قصور کیا ہے؟ ابراہیم کی غلطی کیا ہے؟ ان کے دل میں درد ہے اپنی قوم کا، ان کے دل میں تڑپ ہے میری قوم شرک چھوڑ دے، توحید پر آ جائے. اور قوم کیا کہتی ہے؟ حرقو، ابراہیم کو جلا ڈالو. اہل حدیثو، اگر قرآن و حدیث پر عمل کرنے میں تمہیں 4 گالیاں بھی سننی پڑ جائیں تو شوق سے سن لینا، 4 تانے سننے پڑے تو شوق سے سن لینا، تمہاری ناک کٹ جائے تو کٹوا لینا. یہاں اللہ کا خلیل اپنے جسم کو زندہ جلانے کے لیے تیار ہے رب کی توحید کے لیے. ابراہیم بننا کوئی آسان کام نہیں ہے میرے بھائی. ابراہیم اس ہستی کا نام ہے. جب آگ میں ڈالا جا رہا ہے، نہ ابراہیم کی پیشانی پر کوئی بل ہے، نہ زبان پر کوئی شکوہ ہے. اگر کوئی جملہ ہے ان کی زبان پر تو ایک ہی جملہ ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، اور میرے اللہ سے بڑا کوئی کارساز نہیں، اس سے بہترین کوئی مددگار نہیں. توحید ہو تو ایسی ہو، ایمان ہو تو ایسا ہو، استقامت ہو تو ایسی. آج ہمارے پاس خبریں آتی ہیں ہماری قوم کی لڑکیاں، کالج میں پڑھنے والی، یونیورسٹی میں پڑھنے والی ہماری قوم کی بچیاں آج مرتد ہو رہی ہیں. ایک بات بولوں میں، عمارت کی اگر بنیاد کمزور ہو تو ہلکا سا ہوا کا ایک جھونکا بھی بلڈنگ کو گرانے کے لیے کافی ہوتا ہے. آپ کی، ہماری قوم کی بچیاں اور بچے، ہماری نوجوان نسل، میں مسجد میں آنے والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں جلسے میں آنے والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. ذرا مسجد کے باہر نکلو، ذرا مارکیٹ میں جاؤ، ذرا بازار میں جاؤ، ہماری قوم کے 80% نوجوان دین سے دور ہیں میرے بھائی. ہماری قوم کے 80% نوجوان توحید کا مطلب نہیں جانتے. ہماری قوم کے 80% نوجوانوں کو دین کے ساتھ ان کا کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے. اور کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والی ہماری قوم کی بچیاں، اگرچہ ان کا نام شبانہ ہے، ان کا نام ریحانہ ہے، ان کا نام عائشہ ہے، ان کا نام خدیجہ ہے، وہ گھر سے نقاب میں بھی نکل رہی ہیں،
مگر آئیڈیولوجیکلی ان کو مرتد بنایا جا چکا ہے، ان کو نظریاتی طور پر ان کو مرتد بنایا جا چکا ہے۔ ان کے دماغ میں ہے سارے دھرم سچے ہیں، اسلام کوئی اکلوتا دین نہیں ہے، سارے مذہب سچے ہیں، انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے۔ آپ جا کے ذرا کسی کالج کے کیمپس میں جا کے مسلمان لڑکیوں سے پوچھ لیجیے، آپ کو یہی جواب ملے گا۔ سیکولر مائنڈیڈ ہیں، لبرل مائنڈیڈ ہیں، ان کے اندر توحید کے لیے کوئی غیرت نہیں ہے۔ تو جب عمارت اتنی کمزور ہے تو ایک دھکا دے دینا کافی ہے، ایک عشق کا پیار کا ایک جو ہے خمار چڑھا، ایک عشق کا نشہ چڑھا، اور ہماری قوم کی بچیاں آج مرتد ہو جاتی ہیں۔ ہمارے بعض نوجوان وہ کچہری کے پاس اور اسی طریقے سے ندیسر کے پاس اور کینٹ کے پاس وہ کھڑے رہتے ہیں، کوئی برقع نشین لڑکی نظر آئی کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ، اس کا فوٹو بنایا، ویڈیو بنایا، سوشل میڈیا، یہ کون سا کمال کر دیا آپ نے؟ کمال یہ نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ آپ اس لڑکی کو جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہوا ہے کہ وہ شرک اور کفر کے دہانے تک جا رہی ہے، اس کو بچانے کی کوشش کریں، اس کے گھر والوں سے کانٹیکٹ کریں، اس کے گارڈین سے کانٹیکٹ کریں۔ میرے بھائیوں، توحید سے بڑی کوئی امانت نہیں۔ ابھی آپ نے شیخ ظفر نعمان مکی کا پورا خطاب سنا توحید کے موضوع پر۔ اگر ہمیں اور آپ کو توحید سے محبت ہے، اگر ہم مانتے ہیں کہ واقعی میں توحید بہت بڑی دولت ہے، تو اپنے آنے والی نسلوں کی حفاظت کیجیے، ان کی توحید کی حفاظت۔ اور یہ کام ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم بھی خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، ان کا بیٹا اسماعیل بھی اپنے باپ کا ہاتھ بٹا رہا ہے، دونوں باپ بیٹے خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اور زبان پر کیا کلمات ہے ذرا غور کیجئے گا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ہمارے یہاں مسجد میں کوئی 1 لاکھ چندہ دے دے تو جب تک پورے محلے میں شور نہ ہو جائے کہ حاجی صاحب نے 1 لاکھ چندہ دیا ہے، ان کی آتما کو چین نہیں ملتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ بنا رہے ہیں، روئے زمین پر اللہ کی عبادت کا پہلا گھر بنا رہے ہیں، اور زبان پر کیا دعا ہے؟ اے ہمارے رب تو قبول کر لے۔ امام وہیب ابن ورد ایک تابعی ہیں، وہ اس آیت کو پڑھتے تھے تو رونے لگتے تھے اور کہتے تھے اے اللہ کے خلیل، آپ اللہ کا گھر بنا رہے ہیں اور آپ کو ڈر ہے کہ آپ کا عمل قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہم تو عرفہ کا روزہ رکھ کے سمجھ رہے صاحب ہم تو بخشے بخشائے ہو گئے، 15,000 کا بکرا لا کے ذبح کر دیا، ہم سمجھتے ہماری بخشش ہو گئی۔ یہاں خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اور دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما دے۔ اب اس کے بعد کا جملہ سنیے، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اور اے اللہ ہمیں مرتے دم تک تو مسلمان بنا کر کے رکھنا۔ وجعلنا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور اے اللہ ہماری آنے والی نسلوں میں مسلمان امت کو تو بنانا، مسلمان قوم کو بنانا، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی تو مسلمان بنانا۔ یہ ایک پیغمبر کی دعا ہے۔ اگر آپ کو واقعی میں اپنے عقیدے سے محبت ہے، اپنی توحید سے محبت ہے، تو اپنے آنے والی نسلوں کی توحید کی فکر کیجئے میرے بھائی۔ ہمیں اس بات کی تو چنتا ہے ہمارے بعد ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، ہمیں اس بات کی تو فکر ہے ہمارے بچوں کا فیوچر کیا ہوگا، ہمیں اس بات کی کوئی چنتا نہیں کہ ہمارے بچوں کا قبر میں کیا ہوگا، ہمارے بچوں کا آخرت میں کیا ہوگا، ہمارے بچے کل جنت میں جائیں گے کہ نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ جہنم کی آگ میں جلنے لگیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ اے اللہ تو شہر مکہ کو امن والا شہر بنا دے، اور اے اللہ تو مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا، شرک سے بچانا۔ ابراہیم یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے میرے بھائی۔ ابراہیم ایک بہترین بیٹے کا نام ہے۔ اگر کوئی اولاد ہے، کوئی بیٹا ہے، اسے دیکھنا ہے کہ اپنے باپ کے ساتھ میرا سلوک کیسا ہونا چاہیے، میرا تعلق کیسا ہونا چاہیے، اسے ابراہیم کی سیرت پڑھنی چاہیے۔
ہمارے یہاں ذرا ذرا سی بات پہ باپ اگر 2-4 باتیں بیٹے کو سنا دے تو بیٹے باپ سے زندگی برباد نہیں کرتے. سماج میں نظر اٹھا کے دیکھ لو کتنی اولاد ملے گی جو باپ سے ڈھنگ سے منہ بات نہیں کرتی. ان سے ماں کوئی بات بول دیتی ہے، ماں سے بات نہیں کرتے. ابراہیم کا باپ مشرک ہے، ابراہیم کا باپ کافر ہے، اور ابراہیم اپنے کافر باپ کو توحید کی دعوت دیتے ہیں. اور انداز دیکھیے کتنا پیارا انداز ہے. یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. اے ابا جان، میرے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، آپ میرے پیچھے پیچھے چلیے، میں آپ کو صراط مستقیم پہ لے کے چلوں گا. یا ابت لا تعبد الشیطان، اے ابا جان آپ شیطان کی عبادت نہ کیجئے، انہ کان للرحمن عصیا، شیطان تو رحمان کا بہت بڑا نافرمان ہے. اچھا، ابراہیم اپنے کافر باپ کو ابا جان کہہ رہے، ادب سے نام لے رہے ابا جان. اور یہی ابراہیم کل جب باپ بنے اور اپنے بیٹے اسماعیل سے کہا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو اسماعیل کیا کہتا ہے؟ اسماعیل کیا کہتے ہیں؟ بیٹا کیا کہتا ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر ڈالیں. پتا یہ چلا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کی خدمت کریں، کل آپ کی آنے والی نسلیں آپ سے ڈھنگ سے بات کریں، تو آپ اپنے باپ سے ڈھنگ سے بات کیجیے. ابراہیم ایک بہترین بیٹے ہیں تو اللہ نے ان کو بھی ایک بہترین بیٹا دیا. اور آگے بڑھیے، باپ کو دعوت دے رہے توحید کی، اور باپ ایک نمبر کا ضدی اور ہٹ دھرم ہے. باپ کیا کہتا ہے؟ قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو میرے معبودوں کو چھوڑنے کی بات کر رہا ہے؟ لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، اے ابراہیم اگر تو اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا میں پتھروں سے مار مار کر کے تجھے ختم کر دوں گا، دور ہو جا، میری نظروں سے چلا جا. ابراہیم ابا جان کہہ کے بات کر رہے، اور باپ نام لے رہا ہے، بیٹا نہیں کہہ رہا ہے، نام لے رہا ہے. ابراہیم باز آ جا، جان سے مار دوں گا تجھے. ابراہیم نے گھر چھوڑ دیا. ایک جملہ بولوں میں، ہمارے یہاں بٹوارے ہوتے ہیں گھروں میں. کل تک جوائنٹ فیملی تھی، بیٹے کی شادی ہو گئی، 4 سال 5 سال بیٹا باپ کے ساتھ رہا، پھر بیٹا الگ ہوا. کیسے الگ ہوا؟ لڑائی کر کے الگ ہوا، جھگڑا کر کے الگ ہوا، باپ بیٹے میں گالی گلوچ ہوا تب الگ ہوا. کیا ہی اچھا ہوتا کہ باپ نے شادی کے بعد یہ دیکھ کر کے کہ اب ساتھ میں چلنا مشکل ہے، محبت کے ساتھ الفت کے ساتھ بیٹوں کو سب کی شادی کر کے الگ کر دیا ہوتا. اسی بنارس میں ایسے پریواروں کو بھی جانتا ہوں 50 سال تک جوائنٹ فیملی رہی، بچے بڑے ہوئے، شادی ہوئی، ان کے بچے بڑے ہو گئے، دادا بن گئے، نانا بن گئے، 50 سال کے بعد بٹوارا ہوا بھائیوں میں، اور آج ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کو تیار ہیں. جس جوائنٹ فیملی پر ہم بڑا ناز کرتے ہیں اور باپ لوگ بڑے جذبات میں کہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں بیٹوں کو الگ نہیں ہونے دیں گے، اس جوائنٹ فیملی کا اور اس ساتھ میں رہنے کا کیا مطلب ہے اگر ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں، عداوتیں اور شکوے پال کر اور گالی دے کر اور ایک دوسرے سے نفرت کر کے الگ ہو رہے ہیں وہ میرے بھائی. اس لیے یہ بات یاد رکھو کہ گھروں کا سسٹم چلانے میں صرف چھوٹوں کا رول کافی نہیں ہے، بڑوں کا سمجھدار ہونا بھی بہت ضروری ہے. ابراہیم کے باپ جیسی ہٹ دھرمی، ابراہیم کے باپ جیسی ضد بھی آج بہت سارے گھروں کو تباہ کر رہی ہے. ہمارے خاندانوں میں، ہمارے گھروں میں صرف اولاد کی نافرمانیاں گھروں کو برباد نہیں کر رہی ہیں، بہت سارے گھروں میں باپوں کی ہٹ دھرمی اور باپوں کی ضد اور باپوں کی جہالت بھی گھروں کو برباد کر رہی ہے.
ابراہیم کے گھر کو توڑا ہے ابراہیم کے باپ کی جہالت نے، ابراہیم کے باپ کی ضد نے. کہا نکل جا میری نظروں سے، دور ہو جا. ابراہیم نے کہا کوئی بات نہیں، سلام علیک، ابا جان سلام کرتا ہوں. آپ مجھے جان سے مارنے کی بات کرتے ہیں، میں آپ کی سلامتی کی دعا کرتا ہوں. کوئی بات نہیں، میں اللہ سے آپ کے لیے دعائیں مانگوں گا، اللہ سے آپ کے لیے مغفرت طلب کروں. ابراہیم نے اپنے باپ کو چھوڑا. اور میرا جملہ نوٹ کرو، اولاد کا اپنے باپ کو چھوڑنا کوئی آسان فیصلہ نہیں ہوتا ہے. اگر اولاد زندگی کے کسی موڑ پر اپنے باپ کو چھوڑ کے چلی جائے تو یا تو بڑی بد نصیب اولاد ہوگی یا بڑا بد نصیب باپ ہوگا، دو میں سے کوئی ایک بات ہوگی. یہ باپ اور اولاد کا جو رشتہ ہوتا ہے میرے بھائی، یہ بڑا جذباتی رشتہ ہوتا ہے. ابراہیم نے کس کلیجے کے ساتھ اپنے باپ کو چھوڑا ہوگا یہ ابراہیم جانتے ہیں. ابراہیم اپنے باپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور اللہ کا قانون رہا ہے، اللہ کا قانون رہا ہے، جو انسان اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑتا ہے اللہ اس کا بہترین بدل دنیا ہی میں دیتا ہے. ابراہیم نے اپنے باپ کو چھوڑا. اللہ نے کہا آجا میرے خلیل، تو نے میری توحید کے لیے اپنے باپ کو چھوڑا ہے، میں تجھے نبیوں کا باپ بنا دیتا ہوں. تو اسماعیل کا بھی باپ بنے گا، تو اسحاق کا بھی باپ بنے گا، تو یعقوب کا بھی دادا بنے گا، تو یوسف کا بھی پردادا بنے گا. اے ابراہیم تیری نسلوں سے انبیاء پیدا ہوں گے، تیری نسلوں سے رسول پیدا ہوں گے. اے ابراہیم تیری ہی نسل سے ہمارا آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں گے. تو نبیوں کا باپ بنے گا، تو رسولوں کا باپ بنے گا. ابراہیم گھر چھوڑ کے چل دیے میرے بھائی، قوم کو سمجھانے لگے، توحید کی دعوت دینے لگے. ابراہیم نوجوان ہیں، ینگ ہیں. ہمارے نوجوانوں کے لیے ابراہیم کی زندگی میں بہت بڑا نمونہ ہے. میرے نوجوان ساتھیوں، بقرعید کا تہوار آ رہا ہے. قربانی کا بکرا منڈی سے لے کے آنا، اس کو چارہ کھلا دینا، اس کو بھوسی کھلا دینا. ابراہیم کی یہ سنت تم کو یاد ہے، آؤ تم کو ابراہیم کی ایک اور سنت یاد دلاتا ہوں. ابراہیم اپنی قوم کے پاس پہنچے، اور میرا ایک جملہ اور نوٹ کرو. ہم ہندوستان میں مشرکوں کے بیچ میں رہتے ہیں، ہم ہندوستان میں مائنورٹی ہیں، اور یہاں کی میجورٹی غیر مسلم ہے، مشرک ہیں، کافر ہیں. ہم مسلمانوں کو ہندوستان کے ماحول میں کیسے رہنا چاہیے یہ ابراہیم سے سیکھو. ابراہیم بھی مائنورٹی ہیں، ابراہیم اکیلے ہیں، ساری قوم مشرک ہے، اور اس میجورٹی کے بیچ میں ابراہیم اکیلا مسلمان ہے. مائنورٹی ہے، کافر میجورٹی کے بیچ میں مسلمان مائنورٹی کو کیسے رہنا چاہیے، یہ بھی ابراہیم کی زندگی کا بہت بڑا سبق ہے. ابراہیم قوم کے پاس پہنچے. ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. اے میری قوم کے لوگ، یہ جو پتھر کے بت ہیں، ان سے کیا چپک کر کے بیٹھے، ان سے کیا ملتا ہے تم کو؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قوم کے لوگوں نے کہا کہ بھائی دیکھو، ہم زیادہ دماغ نہیں لگاتے، ہمارے باپ دادا جو کرتے چلے آئے تھے وہی ہم کرتے. قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن. کہ تمہارا پروردگار تو وہ اللہ ہے جو آسمانوں کا رب ہے، جو زمین کا رب ہے، اور میں اسی اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں. ابراہیم اپنی مشرک قوم کے بیچ میں اکیلے توحید پر کھڑے ہیں. یا اسی اتر پردیش میں ایک بہت بڑے بت کدے کا ادگھاٹن ہوا، اور بڑے بڑے جبہ دھاری اور داڑھی والے اپنے ایمان کا سودا کر کے وہاں اس ادگھاٹن کے سماروہ میں پہنچ گئے. ایمان اس قدر حقیر ہو چکا ہے کہ حکومت کی نظروں میں چند عہدے پانے کے لیے آج انسان اپنی توحید کو داؤں پہ لگا دیتا ہے، اپنے ایمان کو داؤں پہ لگا دیتا ہے. ایک اور صاحب ہیں جو کیرل کے گورنر ہیں، اور جب نیوز پر کبھی ڈیبیٹ کرتے تو قرآن کی آیتیں پڑھتے، بڑے جانکار ہیں، علی گڑھ کے پڑھے ہوئے ہیں. ابھی ان کا فوٹو آیا، وہ بھی جا کر کے ایودھیا میں جا کر کے سر جھکا رہے ہیں. توحید اتنی آسان چیز نہیں ہے میرے بھائی.
ابراہیم نے ہمیں سبق دیا کہ آپ مشرک میجارٹی کے بیچ میں بھی اگر آپ مائنورٹی ہیں، اپنی توحید پر قائم رہیے، اپنے عقیدے پر قائم رہیے۔ ابراہیم اپنی توحید پر قائم ہے اور اپنی پوری قوم کو چیلنج دیتے، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اے میری قوم کے لوگوں، تمہارے ان پتھر کے بتوں کی میں بہت خبر لینے والا ہوں، بس تمہیں انتظار کرو۔ ایک دن قوم کے لوگ میلے میں گئے تھے، جیسے ہمارے یہاں غازی میاں کا میلہ ہوتا ہے، برسوں سے نسل در نسل یہ بنارس کا میلہ چل رہا ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس کو بریلوی بھی منا رہا ہے، اس میں ہمارے دیوبندی بھائی بھی شامل ہو رہے ہیں، ہمارے اہل حدیث لوگ بھی شامل ہو رہے ہیں، اس میلے میں کوئی اختلاف نہیں۔ غازی میاں کے میلے والے دن اہل حدیثوں کے گھر میں بھی گھگنی پاپڑ بن رہا ہے بھائی صاحب، ان کے یہاں بھی بیٹیاں آ رہی ہیں، بہنیں آ رہی ہیں۔ یہ شرک کے آستانے ہیں، یہ شرک کی علامتیں ہیں، یہ میلے ٹھیلے یہ شرک کے اڈوں کے لیے قائم کیے گئے تھے، اور آپ انہیں ڈھو رہے ہیں، انہیں آپ اب تک اس کو لادے ہوئے ہیں اور اس کو اپنے کلچر کا ایک حصہ بنا کے بیٹھے۔ اسلام کا کلچر نہیں ہے میرے بھائیوں یہ میلہ ٹھیلا۔ اور میں تو نہیں گیا، مجھے بتایا لوگوں نے، بڑی بازار کے علاقے میں، دوسی پورہ کے علاقے میں بڑے بڑے ڈی جے بج رہے تھے، نوجوان لڑکے ڈانس کر رہے تھے۔ بڑی کاروبار میں مندی ہے صاحب، بڑی پریشانی ہے، بڑی حکومت کی طرف سے یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے، ڈی جے بھی بج رہا ہے، ناچ گانا بھی ہو رہا ہے، کسی عیاشی میں، کسی عیش پرستی میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ میری قوم کو ہدایت دے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ اے اللہ یہ بڑی نادان قوم ہے، بڑی ناسمجھ قوم ہے۔ قوم کا تہوار ہے، میلہ ہے، ساری قوم میلے میں جا رہی ہے، ابراہیم میلے میں نہیں جا رہا ہے۔ ابراہیم نے کہا تم جاؤ، میں بیمار ہوں۔ ابراہیم نے کہا میں بیمار ہوں۔ علماء لکھتے ہیں ابراہیم بیمار نہیں تھے، ابراہیم نے بہانہ کیا تھا، مگر ابراہیم علیہ السلام دل ہی دل میں چونکہ ان کے شرک کو دیکھ کر کے کڑ رہے تھے، تو ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں دل سے بیمار ہوں، میں تمہارے شرک سے نفرت کرتا ہوں، تم جاؤ میلے میں نہیں جاؤں۔ قوم میلے میں چلی گئی، ابراہیم نے ہتھوڑا اٹھایا اور قوم کے عبادت خانے میں داخل، اور ایک طرف سے سارے ان کے معبودوں کو، ان کے بتوں کو توڑ ڈالا، الا کبیر لہم، سوائے بڑے والے بت کے، بڑے والے کو چھوڑ دیا، باقی سب کو توڑ دیا۔ میرے نوجوانوں غور کرو، ابراہیم کوئی ناسمجھ نہیں ہے، ابراہیم کوئی دودھ پیتے بچے نہیں ہیں، ابراہیم کو پتا ہے اس عمل کی سزا کیا ہو سکتی ہے، اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے، اپنی جان کو رسک پہ ڈال دیا اس ابراہیم نے اللہ کی توحید، سارے بتوں کو توڑ دیا بڑے والے کو چھوڑ کے۔ قوم کے لوگ آئے، کہا بھئی ہمارے معبودوں کے ساتھ اتنا برا سلوک کس نے کیا، ہمارے معبودوں کے ساتھ اتنا برا سلوک کس نے کیا؟ قالوا سمعنا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہی ان بتوں کی برائی کرتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ پوری قوم سے لوہا لینے والا اور پتھر کے بتوں کو توڑنے والا ابراہیم ایک 20 سال کا 22 سال کا نوجوان تھا۔ آج ہمارا نوجوان کیا کر رہا ہے میرے بھائیوں؟ مجھے نقشہ کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم حالات بہت اچھی طریقے سے دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں آج ابراہیم کے جیسے نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ ابراہیم کو بلایا گیا، سب کے سامنے پوچھا گیا ابراہیم کیا تم نے توڑا ہے؟ کہا بڑے والے نے توڑا ہے، بڑے والے سے پوچھ لو۔ کہا ابراہیم تم جانتے ہو یہ بات نہیں کر سکتے، یہ بول نہیں سکتے۔ کہا اچھا بول نہیں سکتے، بگڑی بنا سکتے ہیں، اولاد دے سکتے ہیں، مشکل کشا ہیں، غریب نواز ہیں، دستگیر ہیں، نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ہائے تمہاری عقل، اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، مت ماری گئی ہے تمہاری، بدھی بھرشٹ ہو چکی ہے تمہاری، دماغ خراب ہو چکا ہے تمہیں۔ اب دلیل تو بڑی تگڑی دے دی ابراہیم علیہ السلام نے۔ اب جب دلیل کا جواب دلیل سے نہ ہو تو دنیا میں اہل باطل کا ہر دور میں طریقہ رہا ہے کہ دلیل کا جواب جب دلیل سے نہ دے سکو تو طاقت استعمال کرو۔ طاقت استعمال کیا کہ جلا ڈالو ابراہیم۔ ابراہیم کے بدن سے کپڑا اتارا گیا
اور اتنی بڑی آگ جلائی گئی کہ پورا گاؤں پورا محلہ اس آگ میں جل سکتا تھا، اور ابراہیم کے بدن سے کپڑے اتار کر انہیں برہنہ کر کے اس آگ میں ڈالا گیا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ابراہیم کو برہنہ کر کے ڈالا گیا تھا آگ میں، اسی لیے قیامت کے دن سب سے پہلے کپڑا پہنایا جائے گا ابراہیم علیہ السلام۔ قیامت کے دن ہم سب اللہ کے بارگاہ میں میدان محشر میں ننگے ہوں گے، ننگے، کسی کے بدن پر 1 انچ کپڑا نہ ہوگا، مرد عورت سب ننگے، جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے ننگا، ایسے سب ننگے ہوں گے۔ اور اول من یقصا ابراہیم، سب سے پہلے کپڑا کس کو پہنایا جائے گا؟ ابراہیم علیہ السلام کو۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ یہ صلہ ہوگا ان کی اس قربانی کا کہ آج ان کے بدن سے کپڑا اتار کر کے ان کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ اور آگ میں جب ابراہیم کو ڈالا جا رہا ہے، ابراہیم کی زبان پر ایک ہی لفظ ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ اور اللہ نے ان کے اس بھروسے کی لاج رکھی، اور اللہ نے ڈائریکٹ آگ سے کہا، یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تو میرے خلیل کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی۔ ابراہیم کی زندگی میں ایک سبق اور ہے میرے بھائی، اور وہ سبق یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنی بیوی سارہ کے ساتھ بادشاہ، ایک ظالم بادشاہ کے پاس سے ان کا گزر ہوتا ہے، اور اس ظالم بادشاہ کے حکومت کی سرحد کے اندر جب بھی کوئی میاں بیوی گزرتے ہیں تو اس بادشاہ بڑا ہی بد کردار اور بڑا ہی گندا قسم کا بادشاہ تھا۔ اس کا طریقہ تھا شوہر کو قتل کروا دیتا تھا اور بیوی کا ریپ کرتا تھا۔ اس نے ابراہیم اور سارہ کو گرفتار کروایا۔ اب ابراہیم کی جان خطرے میں ہے اور سارہ کی عزت خطرے میں ہے۔ ابراہیم اپنی بیوی سارہ سے کہتے ہیں کہ اے سارہ، تم بادشاہ کے سامنے یہ مت کہنا کہ میں تمہارا شوہر ہوں، تم کہنا کہ تم میری بہن ہو۔ اپنی بیوی کو بہن بول رہے ہیں، جان بچانے کے لیے بول رہے ہیں۔ اچھا، اگر جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے، کبھی زندگی میں ایسا مسئلہ آ جائے کہ جان خطرے میں آ جائے، تو کیا جان بچانے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ ہاں بول سکتے ہیں۔ جان بچانے کے لیے جو سور کا گوشت کھا سکتے ہیں، جب جان خطرے میں پڑ جائے تو مردار کھا سکتے ہیں، جب زندگی خطرے میں پڑ جائے تو حرام چیز حلال ہو جاتی ہے، تو جھوٹ بھی بولا جا سکتا ہے۔ مگر ابراہیم نے جھوٹ نہیں بولا۔ ابراہیم نے ایسا لفظ استعمال کیا کہ جو سامنے والے کو کچھ اور سمجھانا چاہتے اور حقیقت میں دل میں کچھ اور مراد لیے ہوئے۔ کہا کہ تم اپنے آپ کو میری بہن کہنا۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان کے رشتے کے اعتبار سے تو تم میری بہن ہو۔ اس وقت روئے زمین پر ایک میں ایمان والا ہوں، ایک تم ایمان والا۔ چنانچہ سارہ نے بول دیا کہ وہ میرے بھائی ہیں، میں ان کی بہن ہوں۔ اب ابراہیم کو الگ رکھا گیا، اور سارہ بڑی خوبصورت عورت تھی۔ حضرت ابراہیم کی بیوی سارہ بہت خوبصورت تھی۔ تو سارہ جو تھی، ان کو بادشاہ کے پاس لایا گیا، اور بادشاہ نے غلط نیت سے ان کو ٹچ کرنے کی کوشش کی۔ اللہ اکبر! اگر عورت ایمان والی ہو، عورت توحید والی ہو، اس کی آبرو کی حفاظت آسمان سے ہوتی ہے۔ سارہ کے بدن کو ٹچ کرنے کے لیے بادشاہ نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ بخاری کے الفاظ ہے فَأُخِذَ، اس کو اللہ نے پکڑ لیا اور وہ پیرالائزڈ ہو گیا، اسٹیچو بن گیا، ہاتھ آگے بڑھ ہی نہیں رہا ہے۔ جب دیکھا کہ میں تو برباد ہو جاؤں گا، کہا کہ تم دعا کر دو میں ٹھیک ہو جاؤں، میں دوبارہ غلط نیت سے تمہیں ہاتھ نہیں لگاؤں۔ سارہ نے دعا سارہ چاہتی چھوڑ کے بھاگ جاتی، مگر ایمان والے بڑے بھولے والے ہوتے ہیں۔ سارہ نے دعا کر دیا، اللہ اس کو ٹھیک کر دے، ٹھیک ہو گیا۔ دوبارہ پھر ٹچ کرنے کی کوشش کی، 3 بار ایسا ہوا، اور تینوں بار سارہ کو چھو نہ سکا۔ میری ماں اور بہنوں، اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اپنی توحید کو مضبوط کرو، کسی بد کردار کا ہاتھ تمہارے دامن تک انشاءاللہ کبھی نہ جائے گا۔ اور جب تمہارا ایمان کمزور ہوگا، تمہاری توحید کمزور ہوگی۔ ابھی کل ممبئی سے ہمارے دوست شیخ سرفراز فیضی آئے تھے، ممبئی کے کچھ واقعات بتانے لگے۔ ایک مسلمان لڑکی کا واقعہ بتانے لگے کہ وہ کالج میں ایک غیر مسلم لڑکے سے محبت کرنے لگی، اور شادی کا معاملہ آ گیا
تو مولانا کی ایک ٹیم ہے، وہ اس طریقے کی لڑکیوں کو وہ لوگ سمجھاتے ہیں، کاؤنسلنگ کرتے ہیں. تو انہوں نے لڑکی سے کہا کہ تم ایسا کیوں کر رہی ہو، کہ میں محبت کرتی ہوں اس سے. تو لڑکی کہنے لگی کہ وہ جو غیر مسلم لڑکا ہے وہ مسلمان ہو جائے گا، وہ کہہ رہا ہے میں مسلمان ہو جاؤں گا. تو علماء کی جو ٹیم کاؤنسلنگ کر رہی تھی انہوں نے کہا بھائی وہ مسلمان ہونے کا ناٹک کرے گا، کچھ دن تک مسلمان رہے گا، پھر دوبارہ کافر ہو جائے گا، مشرک ہو جائے گا، وہ تمہیں پانے کے لیے ایسا کر رہا ہے. تو یہ مسلمان لڑکی کیا بول رہی، تو کیا پرابلم ہے اگر وہ مسلمان سے ہندو ہو جائے گا، میں بھی ہندو ہو جاؤں، میں بھی اسلام چھوڑ دوں، یعنی کوئی مجھے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، میں بڑی اوپن مائنڈڈ ہوں، بڑی براڈ مائنڈڈ ہوں. میرے بھائیوں، حضرت سارہ کی زندگی ہماری ماں اور بہنوں کو سبق دے رہی ہے. میری بہنوں، آپ کے لیے سبق ہے، اپنے ایمان کو اتنا سستا نہ بناؤ کہ کوئی محبت کے چند جملے بول دے تو تم اپنے ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. ارے بننا ہے تو سارا بنو، جب سارا بنو گی تو کسی بدکار کی مجال نہیں اس کا ہاتھ تمہارے دامن تک پہنچ سکے. اللہ نے سارا کی حفاظت کی. جب بادشاہ نے کہا اپنے نوکروں کو بلوایا، کہا لے جاؤ اس کو. اور اس کی ایک لونڈی تھی جس کا نام ہاجر تھا، اس نے کہا جاؤ اس کو بطور تحفہ، اس کی کنیز کے طور پہ میں اپنی یہ لونڈی اس کو دے رہا ہوں، ہاجر دے رہا ہوں. اب جب حضرت سارہ آتی ہیں اس جگہ پہ جہاں حضرت ابراہیم کو گرفتار کر کے رکھا گیا تھا، تو بخاری کے الفاظ ہیں ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے. بیوی کی عزت خطرے میں ہے، شوہر بے بس ہے، کچھ کر نہیں سکتا، تو اتنا تو کر سکتا ہے کہ نماز پڑھ سکتا ہے، اللہ سے لو لگا سکتا ہے، اللہ سے مانگ سکتا ہے. ہم کہتے صاحب کاروبار میں بڑا مندہ ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، بڑی گرمی ہے، حکومت کی طرف سے بڑے مسئلے ہیں، ہم تو نماز بھی پڑھنے کے لائق نہیں بچے، ہم تو نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہیں. ہم تو اتنے ناکارہ لوگ ہیں کہ اس مشکل کے دور میں بھی سارے کام ہو رہے ہیں، نمازیوں کی تعداد میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا ہے، ہم نماز پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. ابراہیم ہمیں سبق دیتے ہیں، زندگی میں پریشانیاں آئیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو، نماز کے ذریعے اللہ سے لو لگاؤ، نمازی بنو. اور ابراہیم کی زندگی میں نماز تو قدم قدم پہ ملتی ہے. ابراہیم جب اللہ سے دعا کرتے ہیں اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں اور اپنی اولاد کے لیے بھی کرتے ہیں. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے میرے پروردگار تو مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا. اپنے لیے بھی دعا کر رہے ہیں اور اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں. تو یہ دعا نماز پڑھ رہے تھے حضرت ابراہیم. تو حضرت سارہ آئیں تو انہوں نے نماز میں اشارے سے پوچھا کیا ہوا، تو وہ کہتی ہیں رد اللہ کید الفاجر واقدم حاجر، اے میرے سرتاج خوش ہو جائیے، اللہ نے اس کی چال کو ناکام کر دیا اور ہمیں ہاجرہ کی شکل میں ایک خوبصورت تحفہ دے دیا. اچھا، اب یہ ہاجرہ جو تھیں یہ ابراہیم کی سیکنڈ وائف بن جاتی ہیں، دوسری بیوی بن جاتی. اب ظاہر ہے حضرت ہاجرہ حضرت ابراہیم کی دوسری بیوی جب بنتی ہیں تو ان کا خاندان تو ظاہر ہے کہ فرعون کے خاندان سے تھی، یہ مصر کی رہنے والی تھی، ان کو ابراہیم علیہ السلام کا تو ماحول نہیں ملا تھا. مگر جب یہ ایمان لاتی ہیں، ایمان جب ان کے دل میں داخل ہوتا ہے تو اب ہاجرہ کا ایمان کتنا مضبوط ہو جاتا ہے. میرے بھائیو ذرا یہ دیکھیے آپ، جب ان کو پہلوٹی کی اولاد ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اس اولاد کو ہم اسماعیل علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں. اچھا، ابراہیم علیہ السلام جب اللہ سے دعا کرتے ہیں اولاد کے لیے تو کیا کہتے ہیں؟ رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما. صرف بیٹا نہیں مانگا، ایک باپ کو اپنی اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے نیک ہونے کی چنتا ہو رہی. اولاد نہیں مانگ رہے، بیٹا نہیں مانگ رہے، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما. تو اللہ کہتا ہے فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ابراہیم کو ایک حلیم بیٹا عطا فرمایا. حلیم کس کو بولتے ہیں؟ کوئی بتائے، کسی کو معلوم ہے حلیم کا مطلب؟ حلیم کا مطلب ہوتا ہے تحمل مزاج انسان، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں جس کے اندر پیشنس ہو، برداشت کا مادہ ہو. ابراہیم علیہ السلام کے اندر برداشت کا مادہ بہت زیادہ تھا.
اور آج ہمارے یہاں سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی کمی ہے تو برداشت کے مادے کی کمی. بھائی کو بھائی کی بات برداشت نہیں ہے, ماں باپ کو اولاد کی بات برداشت نہیں ہے, اولاد کو ماں باپ کی بات برداشت نہیں ہے, بڑوں کو چھوٹے کی بات برداشت نہیں ہے, چھوٹوں کو بڑوں کی بات برداشت نہیں ہے. جس گھر میں, جس پریوار میں برداشت کا مادہ ختم ہو جائے وہاں پھر جھگڑے لڑائی کوئی روک نہیں سکتا. ابراہیم کے اندر تحمل بہت تھا, برداشت بہت تھی, اور جب باپ ایسا تھا اللہ نے بیٹا بھی ویسا ہی دے دیا. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ابراہیم کو حلیم بیٹا دیا, بڑا برداشت والا بیٹا دیا. اب یہ بیٹا جب پیدا ہو گیا تو سارا کے دل میں غیرت پیدا, ابھی تک تو سب ٹھیک چل رہا تھا, لیکن جب بیٹا پیدا ہو گیا تو اب سارا کو حضرت ہاجرہ کا وجود وہ اچھا نہیں لگ رہا تھا. اب وہ اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ اب اس کو الگ رکھیے, مجھ کو الگ رکھیے, ہم دونوں ساتھ میں نہیں رہ سکتے. اب تو حضرت سارا کے دل کی ایک خواہش تھی, اللہ نے اس خواہش کو ایک حکم بنا دیا. اللہ نے ابراہیم کو حکم دیا کہ جاؤ اب اپنے دوسری بیوی کو اور اپنے پہلوٹی کے اس بچے اسماعیل کو, یہاں سے سینکڑوں کلومیٹر دور ایک جگہ ہے جس کا نام مکہ ہے, وہاں خانے کعبہ نام کی ایک عمارت ہے. عمارت تو ختم ہو چکی تھی, اس کا کچھ نشان بچا تھا, کہا کہ وہاں لے جا کے چھوڑ دیں. ابراہیم علیہ السلام سفر کر کے پہنچے اور بیوی ہاجرہ کو اور بچے اسماعیل کو اسی خانے کعبہ, جہاں آج خانے کعبہ ہے, وہیں پہ چھوڑ کر کے جانے لگے. اب ظاہر ہے وہاں دور دور تک کوئی آبادی نہیں تھی, کوئی اناج کا دانہ نہیں تھا, کوئی پیڑ پودا نہیں تھا, کوئی پانی کا قطرہ نہیں تھا. وہاں چھوڑ کے جب جانے لگے, تھوڑی سی کھجور تھی, تھوڑا سا پانی تھا, تو حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ آپ مجھے کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہی ہیں, میں کیا کروں گی, کیا کھاؤں گی, کیسے رہوں گی؟ تو حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا. تو پھر حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ اللہ امرک بہذا, کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ کہا کہ ہاں اللہ کا حکم. میری ماں اور بہنوں, جب توحید کی دولت دل میں آ جائے تو ہاجرہ کے جیسی عورتیں پیدا ہوتی ہیں. یہ ہاجرہ مصر کی رہنے والی تھی, فرعون کے یہاں رہنے والی تھی, مگر چند دنوں کے ایمان نے ان کے دل کو کتنا مضبوط بنا دیا. جب ابراہیم کہتے یہ اللہ کا حکم ہے تو ہاجرہ جو جواب دیتی ہیں اس کو سونے سے تول دیا جائے تو شاید ہلکا پڑ جائے. حضرت ہاجرہ کہتی ہیں اذن لا یضیعن اللہ ابدا, ٹھیک ہے آپ چلے جائیے, اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا. یہ ہوتا ہے کانفیڈنس, یہ ہوتا ہے اللہ کی ذات پہ بھروسہ. اگر آپ اللہ والے ہیں اللہ برباد نہیں کرے گا, اللہ ضائع نہیں کرے گا, اللہ ہماری ضرور مدد کرے گا, جائیے آپ, کوئی مسئلہ نہیں. اب ابراہیم دھیرے دھیرے چلتے چلتے چلے گئے. اب ہاجرہ بیچاری کھجور تھوڑی دیر تک چلتی رہی, پانی چلتا رہا, پانی ختم, کھجور ختم. اب بچہ بلکنے لگا, اور ماں سب برداشت کر سکتی ہے, بچے کا بلکنا برداشت نہیں کر سکتی. گھروں میں کہیں کہیں بعض بیٹے جو ہوتے ہیں نا الگ رہتے ہیں, ماں سے بات نہیں کرتے. اب ان بیٹوں کی جب بیویاں مائکے چلی جاتی ہے نا تو ان ماؤں کو ان بیٹوں کی تب بھی فکر ہوتی ہے, دیکھ بابو نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا. یہ ماں ہوتی ہے. ماں وہ ہستی ہے میرے بھائی کہ بیٹا اپنی ماں سے جتنا بھی دور رہے, ماں کے دل سے ہمیشہ بیٹے کے لیے دعا نکلتی. بلکتا بچہ ماں کب تک گوارا کرتی. خانے کعبہ سے واکنگ ڈسٹنس سے صفا, جو حج کر چکے عمرہ کر چکے وہ جانتے ہوں گے, واکنگ ڈسٹنس سے چل کے آپ جاتے ہیں صفا کی پہاڑی پر. ہاجرہ صفا کی پہاڑی پہ چڑھی, ایسے سر پہ ہاتھ رکھا, دور دور تک نظر دوڑایا, کوئی اللہ کا بندہ مل جائے, میرے پیاسے بچے کی حلق میں پانی کے چند قطرے پہنچ جائیں. خود بھی پیاسی تھی, شاید بچے کو فیڈنگ بھی نہ کرا پا رہی ہوں پیاس کی وجہ سے, بھوک کی وجہ سے, تو پانی کہیں سے مل جائے. دور دور تک نظر دوڑا رہی ہیں, کوئی نہیں مل رہا ہے. تو ہاجرہ صفا پہاڑی سے اتری, زمین پہ پہنچی, نشیب میں پہنچی. جب نشیب میں پہنچی تو اپنے کپڑے کو تھوڑا اونچا کر لیا اور جلدی جلدی دوڑنے لگی.
اللہ اکبر. لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو کیا دیا ہے. آؤ میں بتاؤں اسلام نے عورت کو کیا دیا ہے. ہزاروں سال پہلے صفا اور مروہ کے چکر لگائے تھے ایک عورت نے, اور وہ اس نے جیسے چکر لگایا تھا, اللہ آج لاکھوں حاجیوں سے وہ چکر لگوا رہا ہے اور کروڑوں عمرہ کرنے والوں سے وہ چکر لگوا رہا ہے. یہ مقام ہے اسلام میں عورت کا. اچھا ایک نقطہ اور ہے. اللہ کو اگر زمزم ہی پلانا تھا ڈائریکٹ زمزم آ جاتا اور اسماعیل پی لیتے. یہ ہاجرہ سے چکر لگوانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ چکر لگا اس کے بعد زمزم آیا. کبھی کبھی اللہ ہم کو کوئی بڑی چیز دینے کے لیے مصیبتوں کا چکر ہم سے لگواتا ہے, پریشانیوں کا چکر ہم سے لگواتا ہے. اللہ کی آزمائشوں پر صبر کرو میرے بھائیوں, اللہ کی طرف سے آنے والی تکلیفوں پر صبر کرو. اللہ کو آپ کو کچھ بڑا دینا ہوتا ہے. اگر آپ اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں, اگر آپ کی توحید مضبوط ہے, اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے, اللہ آپ کے لیے بھی بے آب ہو گیا سرزمین میں زمزم کا چشمہ, اللہ کی ذات آپ کے لیے زمزم کا انتظام کر دے. ہاجرہ نے 7 چکر لگائے. اس کے بعد مایوس ہو کر کے آتی ہیں تو اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے, حضرت جبریل کو. ہمارے یہاں عام طور سے مشہور ہے کہ زمزم کا پانی اسماعیل کی ایڑی سے نکلا, بلکہ بعض جاہل عورتیں کہتی ہیں نا وہ زمزم جو ہے نا وہ حضرت ہاجرہ نے کہا تھا جم تو وہ جم گیا, اس کا نام جم. وہ جم نہیں اللہ کی بندی, وہ زمزم ہے. بڑا ہمارے یہاں بعض چیزیں جہالت کی وجہ سے بڑی مشہور ہو جاتی ہیں. ابھی آج ایک صاحب کا فون آیا, ایک جگہ بچہ مرا ہوا پیدا ہوا. مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ بھائی مرا ہوا بچہ پیدا ہوا ہے تو جنازہ پڑھا جائے گا؟ لیکن میں نے کہا بالکل پڑھا جائے گا. حدیث میں آتا السقط یصلی علیہ, مرے ہوئے بچے کا جنازہ پڑھا جائے گا. اس لیے کہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ 4 مہینے کے بعد بچے میں روح ڈال دی جاتی ہے, اس کے بعد بچہ مرا ہوا پیدا ہے تو پڑھا جائے گا. تو کہنے لگے مولوی صاحب اذان تو بھائی نہیں, تو یہ نماز کیسی ہوئی ہے؟ تو ہمارے عام طور سے مشہور یہی ہے کہ جو بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے وہ جنازے کی نماز کے لیے دی جاتی ہے. اللہ کے بندو, پہلی بات تو یہ کہ وہ اذان دینا بھی ضروری نہیں ہے. اذان دینے کے بارے میں جو حدیث ہے وہ ضعیف ہے, لیکن چونکہ امت کا نسل در نسل عمل چلا آ رہا ہے اور اس کا مقصد صرف اتنا ہے کہ بچے کے کان میں توحید کی آواز پڑ جائے, اس لیے اذان دینے میں کوئی حرج نہیں ہے, اذان دینا چاہیے. لیکن اس اذان کا جنازے کی نماز سے کوئی کنیکشن نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں. تو یہ زمزم کا پانی اسماعیل کی ایڑی سے نہیں نکلا تھا, یہ جبریل کے پر سے نکلا تھا. جبریل نے اپنے پر کو زمین پہ مارا تھا اور وہاں سے زمزم نکلا. اب جب اس بے آب ہو گیا سرزمین میں حضرت ہاجرہ نے پانی دیکھا تو بے قرار ہو گئی اور جلدی سے اپنے دوپٹے سے اس کی باؤنڈری بنانے لگی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اسماعیل کی ماں پر رحم کرے, اگر انہوں نے باؤنڈری نہ بنائی ہوتی تو زمزم کا نہ جانے کتنا بڑا کنواں ہوتا اور کتنا بڑا اس کا چشمہ ہوتا. تو یہ حضرت ہاجرہ تھی میرے بھائی. اور آگے بڑھیے, اب ہاجرہ وہیں پر رہنے لگی. جب پانی کا انتظام ہو گیا تو دھیرے دھیرے وہاں آبادی ہونے لگی. قبیلے جرہم کے لوگ آئے, وہیں پہ بس گئے اور پھر وہاں پہ ایک اچھی خاصی آبادی ہو گئی. اور انہی لوگوں کے بیچ میں اسماعیل بچپن سے لے کر کے جوانی کا پیریڈ گزارتے ہیں. اب جب اسماعیل جوان ہو جاتے ہیں اور بیچ بیچ میں ابراہیم اپنے بیٹے کی حال چال لینے کے لیے مکہ آتے رہتے ہیں, جب اسماعیل جوان ہو گئے اور اپنے بوڑھے باپ کا سہارا بننے کے قابل ہو گئے تو ابراہیم کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان آ گیا کہ اب اس بیٹے کو تجھے ذبح کرنا ہے. بڑا آسان ہے ہمارے لیے یہ واقعہ بیان کر دینا اور ہمارے لیے اپنے کانوں سے سن لینا. ارے میں تو دیکھتا ہوں کسی ماں کا بچہ مرا ہوا پیدا ہوتا ہے, اس کے آنسو نہیں رکتے ہیں. کسی باپ کا 5 سال کا بیٹا مر جائے, اس کے آنسو نہیں رکتے ہیں. کسی کا جوان بیٹا مر جائے, اس کا دل بے قرار ہو جاتا ہے. لیکن انسان یہ سوچ کر کے صبر کر لیتا ہے چلو بھائی موت تو آنی ہی تھی, اللہ کا فیصلہ. یہاں ابراہیم اگر چاہتے تو اللہ سے سوال کر سکتے تھے, اللہ اگر بیٹے کو قتل ہی کروانا تھا تو بیٹا دیا کیوں تھا, بیٹا پیدا ہی کیوں ہوا تھا. اے اللہ مرا ہوا پیدا ہوتا اپنے ہاتھ سے ذبح کر دیتے. آج بیٹا جوان ہو گیا, میرا سہارا بننے کے قابل ہو گیا, تو اے اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میں اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دوں. مگر وہ ابراہیم تھے میرے, نو کوسچن. اللہ کے حکم کے آگے کوئی سوال نہیں, کوئی کوسچن نہیں. میرے بھائیو آج تو ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے
اپنی نیند نہیں قربان کر سکتے، اپنا آرام نہیں قربان کر سکتے، ہم کیا قربانی دیں گے؟ یہ 15,000 کا 20,000 کا جانور لا کے قربان کر دینا، یہ کون سا بہت کمال ہے، اور یہ کون سا ہم نے بہت تیر مار دیا؟ قربانی اس کو نہیں کہتے میرے بھائی، قربانی دل کے جذبے کا نام ہے۔ گوشت ہم کھا جاتے ہیں، چمڑا مدرسوں میں چلا جاتا ہے، خون نالی میں بہ جاتا ہے، اور ہم کہتے ہیں صاحب ہم نے اللہ کی راہ میں قربانی کی۔ اللہ کی راہ میں کیا قربانی کی؟ قربانی دل کے جذبے کا نام ہے۔ آپ کے دل میں کیا ہے؟ آپ کی نیت کیا ہے؟ آپ کے دل میں اسلام کے لیے قربانی کا جذبہ کیا ہے؟ میرے بھائیوں، جب بقرعید کے دن جب قربانی کرنا تو جانور کے گلے پر چھری چلانے کے ٹائم اپنی ناجائز خواہشات کے گلے پر بھی چھری چلا دینا، اپنے حرام خواہشات کے گلے پر بھی چھری چلا دینا، اپنی زندگی میں آنے والے گناہوں اور حرام عادتوں اور گندی عادتوں پر بھی چھری چلا دینا، اور نہیں چلا سکتے تو ہماری اور آپ کی قربانی محض ایک ڈھکوسلا ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ ابراہیم کو اللہ نے حکم دیا جاؤ بیٹے کو ذبح کر دو۔ ابراہیم اپنے بچے کے پاس آتے ہیں، مکہ آتے ہیں، اب پتہ نہیں کتنے دنوں کے بعد آئے تھے، اب آ کر کے اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے میرے بچے میں نے خواب دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا دے تیری کیا رائے ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کیا ابراہیم رائے لینا چاہتے ہیں؟ نہیں، ابراہیم رائے لینے والے آدمی نہیں ہیں۔ ابراہیم چاہتے ہیں بیٹے کی گردن پکڑ کے چھری چلا دیتے، ابراہیم رائے نہیں لے رہے ہیں۔ ابراہیم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو اتنی دعاؤں کے بعد 85 سال میں 90 سال میں مجھے یہ لڑکا ملا ہے، بیٹا ملا ہے، اور بڑا محنت سے میری بیوی نے اس کی تربیت کی ہے، یہ میرا بیٹا ایک نبی کا بیٹا، ایک خلیل اللہ کا بیٹا ہے، اس بیٹے کا رسپانس کیا ہوتا ہے، اس قربانی کے لیے میرا بیٹا کتنا تیار ہے۔ ہماری نوجوان نسل کا کوئی نوجوان ہوتا اور اس کے باپ نے اس کے ساتھ سیم یہ کام کیا ہوتا، باپ کہیں رہ رہا ہے، بیٹا کہیں رہ رہا ہے، اور جوان ہونے کے بعد باپ آ کر کے بیٹے سے کہے کہ بیٹا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں نے خواب دیکھا ہے، تو آج کا بیٹا ہوتا تو شاید 10 باتیں اپنے باپ کو سنا دیتا، 10 تانے دے دیتا، 10 باتیں سنا دیتا، مگر یہ اسماعیل تھا میرے بھائیوں، اس نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر ڈالیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اسماعیل کون سے اسکول میں پڑھتے تھے؟ اسماعیل کا ٹیچر کون تھا؟ اسماعیل کا ٹیچر کوئی تھا تو ان کی ماں ہاجرہ تھی، اور ان کی ماں ہاجرہ نے اکیلے پالا تھا۔ دنیا میں عام طور سے دستور یہی ہے، عموماً تجربہ یہی بتاتا ہے کہ بچوں کو اگر باپ کا پیار نہ ملے تو بچے بگڑ جاتے ہیں، مائیں اکیلی کور نہیں کر پاتی ہیں، مائیں کنٹرول نہیں کر پاتی ہیں، مگر ہاجرہ نے یہ دکھا دیا کہ اگر ماں ہاجرہ کے جیسی ہو تو وہ ضرورت پڑنے پر ماں بھی بنتی ہے اور ضرورت پڑنے پر باپ بھی بنتی ہے۔ ہاجرہ نے کیسی تربیت کی تھی، بیٹا جواب دیتا ہے ابا جان میری گردن حاضر ہے، اگر میرے رب کا حکم ہے ابا جان آپ کا بیٹا اپنی زبان سے اف نہ کہے گا۔ اور دونوں باپ بیٹے تیار ہوئے، فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں باپ بیٹے تیار ہو گئے اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا یا کروٹ کے بل لٹایا، دونوں ترجمہ ہو سکتا ہے، دونوں مطلب ہو سکتا ہے، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اللہ کی طرف سے آواز آئی اے ابراہیم ہمیں تیرے بیٹے کا خون بہانا مقصود نہیں ہے، اے ابراہیم ہم تیرے بیٹے کا خون نہیں بہانا چاہتے، ہم تو یہ دیکھنا چاہتے تھے تیرے دل میں قربانی کا جذبہ کتنا ہے، تو اللہ کے لیے کتنی قربانی دے سکتا ہے، تو اللہ کا کتنا وفادار ہے، اور ابراہیم ہم مان گئے کہ تو اپنے رب کا بہت بڑا فرما بردار ہے، ان ھذا لہو البلاء المبین، اے ابراہیم یہ بہت بڑا امتحان تھا اور تو نے اس امتحان کو پاس کر کے دکھا دیا۔ میرے بھائیوں یہ ابراہیم کی زندگی کی سب سے بڑی قربانی تھی، اور آج ہماری قربانی اسی کی یادگار ہے۔ ہمارے پاس ڈیلی میسج آ رہا ہے مولوی صاحب بکرے کی سینگ ٹوٹی ہے قربانی ہوگی کہ نہیں، بکرے کے کان میں چھید ہے قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی، مولوی صاحب بکرے کو پیدائشی سینگ نہیں ہے قربانی ہوگی۔ قربانی کا جیسے ہی مہینہ آتا ہے سوالات کی بوچھار ہونے لگتی ہے،
कोई ये नहीं पूछता है मौलवी साहब बेईमानी का पैसा है, कुर्बानी होगी कि नहीं होगी? मौलवी साहब ब्याज का पैसा है, कुर्बानी होगी कि नहीं होगी? मौलवी साहब बहन की जायदाद हड़प के बैठे, कुर्बानी होगी कि नहीं होगी? मौलवी साहब भाई का हक मार के बैठे, कुर्बानी। यानी जानवर बेदाग होना चाहिए, कुर्बानी करने वाला जितना भी दागदार हो चलेगा। मेरे भाइयों, हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। जिस तरीके से हम कुर्बानी के जानवर के बारे में इतने हम जो है इतने अलर्ट हैं, इतने चाको चौबंद हैं और इतनी नजर रखते हैं, अगर ऐप बकरा लाने के बाद पता लग जाए कि ऐपदार है, लोग उस बकरे को वापस कर देते हैं। और लोगों का ये मतलब मिजाज है कि नहीं साहब हम कुर्बानी कर रहे हैं तो हमारा बकरा एकदम सही सलामत होना चाहिए। तो भाई साहब, जिस तरीके से कुर्बानी का जानवर सही सलामत होना चाहिए, ऐसे ही कुर्बानी करने वाला भी सही सलामत होना चाहिए। हमें अपने आप को भी सही सलामत रखना चाहिए। और मुझे कहने दीजिए, इस्लाम में नमाज का दर्जा पहले है और कुर्बानी का बाद में है। साल भर इंसान नमाज नहीं पढ़ता है, लेकिन कुर्बानी में माशाअल्लाह बड़ा आगे आगे रहता है और बड़े फख्र कहता है मौलवी साहब हम 3 बकरा करते रहे, इस साल भी 3 बकरा करेंगे, कम नहीं करेंगे। इंसान कर्जे लेके करता है मगर करता है। यानी ये जज्बा है कुर्बानी का। मैं इस जज्बे को, इसकी नाकदरी नहीं करता हूं, मैं इस जज्बे को अप्रिशिएट करता हूं, इसकी हौसला अफजाई करता हूं। मगर मेरे भाइयों, इस्लाम में कुर्बानी के पहले नमाज का नंबर है। हम जब कुर्बानी करते हैं ना, हम जो दुआ पढ़ते हैं उस दुआ में हम कहते हैं इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेशक मेरी नमाज अल्लाह के लिए है, मेरी कुर्बानी अल्लाह के लिए है, मेरा जीना अल्लाह के लिए है, मेरा मरना अल्लाह के लिए है। अगर वाकई में कुर्बानी करना चाहते हो मेरे भाइयों, नमाज की पाबंदी करो। इब्राहिम की जिंदगी में हमें नमाज की पाबंदी भी मिलती है। बातें और भी बहुत सारी हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में हम सब के लिए बहुत सारे नमूने हैं मेरे भाइयों। मैं समझता हूँ गला खराब होने के बावजूद जितनी बातें मैंने बयान कर दी हैं, अमल करने के एतबार से इतनी ही बातें काफी हैं। आगे 9 ज़िलहिज्जा का दिन आ रहा है, अरफा का दिन आ रहा है। ये मसला भी आजकल बड़ा पूछा जा रहा है कि मौलवी साहब अरफा का दिन कौन सा दिन है? क्या जिस दिन हाजी लोग अरफात के मैदान में होते हैं वो दिन अरफा का दिन है? अगर वो दिन है तो फिर हमें तो 8 तारीख को यहाँ अरफा का रोजा रखना चाहिए, क्योंकि जब यहाँ 8 तारीख होती है तब अरफात में हाजी लोग अरफात के मैदान में होते हैं। तो मेरे भाइयों, मसला याद रखो, हदीस में ये नहीं कहा गया कि रोजा तब रखो जब हाजी लोग अरफात के मैदान में जाएं। हदीस में कहा गया अरफा के दिन का रोजा। और अरफा का दिन कौन सा दिन है? 9 ज़िलहिज्जा का दिन है। और अगर आप ये समझते हैं कि हदीस में अरफा का लफ्ज आ गया तो हाजियों का अरफात में जिस टाइम है उस टाइम हमें वो रोजा मिलना चाहिए, तो मेरा जुमला नोट कर लो। दुनिया के बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जब हाजी लोग अरफात के मैदान में होते हैं वहां रात होती है, और जब वहां सुबह होती है, फजर का टाइम होता है, तब तक हाजी लोग अरफात छोड़ के मुजदलिफा जा चुके होते हैं। तो वो लोग तो कभी जिंदगी में अरफा का रोजा नहीं रख सकते। तो ये बिला वजह की जो है ये एक जो है हिकमत लगाई जा रही है। आप 9 ज़िलहिज्जा को अरफा का रोजा रखें और ये 1 साल अगले और 1 साल पिछले गुनाहों का कफ्फारा है। ये एक बेहतरीन मौका है अल्लाह की तरफ से हमारी बख्शिश का। गर्मी का मौसम है, मैं आपसे नहीं कहता कि आप पूरे अशरे ज़िलहिज्जा का रोजा रखें, मगर कोशिश करके 9 ज़िलहिज्जा को जरूर रोजा रखें। और बकरीद वाले दिन, जैसा कि शेख अब्दुल रहीम रियाजी साहब ने भी बयान किया कि सुबह सुबह जो हम जाते हैं बकरीद की नमाज पढ़ने के बाद आकर के कुर्बानी के गोश्त से शुरुआत करते हैं, ये सुन्नत है, ये कोई फर्ज नहीं है। बाज लोग इसको भी रोजा समझते हैं। बाज लोग कहते हैं कि बकरीद के दिन का इफ्तार बकरे की कलेजी से होता है, तो ये कोई बात नहीं हुई, ये कोई इफ्तार नहीं होता, कोई रोजा नहीं होता, ये एक सुन्नत है। इस पर अमल कीजिए, बहुत अच्छी बात है। कोई डायबिटिक है, कोई शुगर का पेशेंट है, किसी को भूख बर्दाश्त नहीं होती है, कोई मसला नहीं, वो ईदगाह में बिस्कुट ले जाके खा सकता है, कोई मसला नहीं, पानी पी सकता है। ये कोई रोजा नहीं है जो आप बकरीद के दिन रोजा रखते हैं। बकरीद के दिन रोजा रखना हराम है। बकरीद के दिन और बकरीद के बाद 3 दिन, टोटल 4 दिन, और ईद का दिन भी शामिल कर लीजिए। साल में 5 दिन ऐसे होते हैं जिसमें रोजा रखना हराम है, उसमें आपको रोजा रखने की इजाजत नहीं है। ये चंद बातें इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत के ताल्लुक से आपके सामने रखी गई। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हमें सीरत इब्राहिमी को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे नौजवानों को इब्राहिम अलैहिस्सलाम के और इस्माइल अलैहिस्सलाम के किरदार को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारी माँ बहनों को हजरत सारा का और हजरत हाजरा का किरदार अपनाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे कारोबार में, हमारे रिस्क में बरकत अता फरमाए। अल्लाह हमें जालिमों के जुल्म से, शरीरों के शर से महफूज रखे।
رب العالمین گرمی کی شدت کو کم کر کے رحمتوں کی بارش نازل فرما دے، اللہ موسم کو شاداب اور پربہار کر دے، اللہ گرمی کی شدت کو کم کر دے اور رحمتوں کی بارش ہم سب پر نازل فرمائے۔ اللہ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔